السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عمرانہ ناہید اور میں ہوں رضوان ہاشمی۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ قومی اقتصادی کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی نے 19 ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دی ہے۔ وزیر منصوبہ بندی نے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے سیاسی قوتوں کے درمیان اتحاد کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ صنعتوں کے وزیر نے کہا ہے کہ حکومت نے ملک بھر میں کھادوں کی قیمتوں کا یکساں نظام نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا ہے کہ آئین میں معاشرے کے محروم طبقوں کے تحفظ کی واضح دفعات موجود ہیں۔ بحریہ کے سربراہ نے کہا ہے کہ پاک بحریہ ہر قسم کی جارحیت کا جواب دینے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ ملک کے مختلف حصوں میں انسداد پولیو مہم پیر سے شروع ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے تزئین و آرائش، بحالی اور ڈھانچہ جاتی بہتری کے منصوبوں پر مشتمل مری ڈیولپمنٹ پلان کی منظوری دی ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے صوبے کے جنوبی اضلاع میں ایک الگ سیکریٹریٹ قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ 3 روزہ میڈ ان پاکستان نمائش کل ازبکستان کے شہر تاشقند میں ختم ہوگی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے سالانہ امرناتھ یاترا کی وجہ سے مقبوضہ جموں و کشمیر کے ماحول کو لاحق خطرات پر تشویش ظاہر کی ہے۔ محصور غزہ میں اسرائیل کے نئے زمینی حملوں میں مزید 65,000 فلسطینی گھر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں اور متعدد شہید ہو گئے ہیں۔ سعودی عرب نے اسرائیل کی سیکیورٹی کابینہ کی طرف سے مقبوضہ مغربی کنارے میں یہودی آبادیوں میں توسیع کی منظوری کی مذمت کی ہے۔ افغانستان کے بارے میں مزید منظم انداز میں بین الاقوامی کوششوں پر تبادلہ خیال کے لیے خصوصی نمائندوں کا اجلاس کل قطر میں ہوگا۔ T20 عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کا فائنل جنوبی افریقہ اور بھارت کے درمیان برج ٹاؤن میں جاری ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ قومی اقتصادی کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی نے 19 ترقیاتی اسکیموں کی منظوری دی ہے۔ کمیٹی کا اجلاس آج نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کی زیر صدارت اسلام آباد میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے لیے PC1 کی منظوری دی گئی۔ کمیٹی نے بلوچستان کے سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں تعمیر نو اور بحالی کے لیے منصوبوں کی منظوری دی۔ ہیپیٹائٹس C انفیکشن خاتمے کے وزیر اعظم کے منصوبے کی بھی منظوری دی گئی۔ سندھ میں شروع کیے جانے والے متعدد ترقیاتی منصوبوں کی بھی منظوری دی گئی۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے ملک کی ترقی کے لیے سیاسی استحکام کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ بہتر مستقبل کے لیے سب کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ وہ آج لاہور میں پیغام پاکستان کی گولڈن جوبلی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ وفاقی وزیر نے پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے اتحاد اور اجتماعی کوششوں کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں مسلمانوں نے قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر دنیا پر حکومت کی۔ اس دور میں جسے گولڈن ایج آف اسلام کہا جاتا ہے، فن تعمیر، میتھمیٹکس، فزکس، کیمسٹری، فلسفی، دنیا کے ہر علم کی قیادت مسلمان سائنسدان یا مفکر کے پاس تھی، اور اس کی وجہ انہوں نے یہ کہا کہ اس کی وجہ ان کا قرآن مجید سے تعلق تھا۔ آج سے تقریباً 3 دہائیاں پہلے پاکستان جنوبی ایشیا کے اندر صف اول کا ملک تھا۔ بھارت اور بنگلہ دیش پاکستان کی تقلید کر رہے تھے، اور اس سے بھی پہلے آپ چلے جائیں تو ایک وہ وقت تھا کہ جب ملیشیا جیسا ملک بھی، کوریا جیسا ملک بھی پاکستان کے ترقی کے منصوبوں اور ترقی کی تقلید کرتا تھا۔ احسن اقبال نے کہا کہ 3 دہائی پہلے پاکستان ترقی کے لحاظ سے جنوبی ایشیا میں سر فہرست تھا، اور اس کے بعد کئی ممالک نے پاکستان کی پالیسیوں کو اپنا کر ترقی کی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان میں وسیع مواقع موجود ہیں اور سب کے لیے ضروری ہے کہ وہ معاشرتی ترقی میں کردار ادا کریں۔
انہوں نے کہا کہ جڑاوالا، سرگودا اور سوات میں رونما ہونے والے واقعات نے عالمی سطح پر پاکستان کے تشخص کو مست کیا ہے۔ انہوں نے دہشت گردی کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اسلام میں دہشت گردی کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ احسن اقبال نے علماء کرام پر زور دیا کہ دہشت گردی کی روک تھام میں اپنا کردار ادا کریں۔ انہوں نے فلسطین میں ہونے والے مظالم کو بھی اجاگر کیا اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں پر زور دیا کہ ظلم و تشدد کی جاری کارروائیوں کے خلاف فوری اقدامات کریں۔ صنعت و پیداوار کے وزیر رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ خریف سیزن کے لیے ملک میں یوریا کھاد کا وافر ذخیرہ موجود ہے۔ اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یوریا کھاد کی مقامی طلب پوری کرنے کے لیے تمام پیداواری یونٹ اپنی مکمل صلاحیت بروئے کار لائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کھاد کمپنیاں آئندہ سیزن کے لیے ملک بھر میں یکساں قیمتوں کے طریقہ کار پر عمل درآمد کریں گی اور اس بات پر زور دیا کہ پورے ملک میں قیمت فروخت یکساں ہونی چاہیے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ صوبائی حکومتیں اور کمپنیاں یوریا کھاد کی قیمتوں اور ڈیلروں کی نگرانی کریں گے تاکہ ملک کے کاشتکاروں کو یوریا کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ یوریا کھاد کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق شکایات کے اندراج کے لیے ٹول فری نمبر متعارف کرائے جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے پاکستان اسٹینڈرڈز اینڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی کو ہدایت کی کہ وہ کھاد کمپنیوں کی تیار یوریا مصنوعات کے معیار کی جانچ پڑتال کریں۔ چیف جسٹس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے معاشرے کے تمام طبقوں کی انصاف تک رسائی پر زور دیا ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں انصاف سب کے لیے کے عنوان سے منعقدہ ایک سمپوزیم سے خطاب کر رہے تھے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آئین پاکستان میں خواتین، بچوں اور معاشرے کے پسماندہ طبقوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے واضح ہدایات موجود ہیں۔ انہوں نے معاشرے میں انصاف کو یقینی بنانے اور اس کے فروغ کے لیے قانون پر عمل درآمد کی ضرورت پر زور دیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ پاکستان کے قوانین اسلامی تعلیمات اور اصولوں پر مبنی ہیں۔ انہوں نے وراثت میں خواتین کے حقوق اور دیگر حقوق کا خصوصی طور پر ذکر کیا۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف نے کہا ہے کہ پاک بحریہ کسی بھی طرح کی جارحیت کا جواب دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ وہ پاکستان نیول اکیڈمی کراچی میں 121ویں مڈشپمین اور 29ویں شارٹ سروس کمیشن کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کر رہے تھے۔ بحریہ کے سربراہ نے کہا کہ 6 جنریشن وارفیئر سے مؤثر طور پر نمٹنے کی غرض سے بحری حکمت عملی کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت سے استفادہ ناگزیر ہے۔ انہوں نے خواتین کی پاک بحریہ میں بالعموم اور میری ٹائم سیکٹر سے متعلقہ مختلف شعبوں میں بالخصوص شمولیت میں اضافے کو سراہا۔ مسلم لیگ نون کی رہنما شائستہ پرویز ملک اور بیرسٹر عقیل ملک نے امریکی ایوان نمائندگان کی قرارداد کے جواب میں قومی اسمبلی میں قرارداد کی حمایت نہ کرنے پر حزب اختلاف پر تنقید کی ہے۔ شائستہ پرویز نے آج اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کی رہنما بیرسٹر عقیل ملک کے ہمراہ ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ باہمی عزت اور احترام کی بنیاد پر اچھے اور خوشگوار تعلقات چاہتا ہے۔ شائستہ پرویز ملک نے کہا کہ قرارداد کو متفقہ طور پر منظور کیا جانا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے ایک سیاسی جماعت مسلسل ملک کی خود مختاری پر سیاست کر رہی ہے۔ قانونی امور کے بارے میں حکومت کے ترجمان بیرسٹر عقیل ملک نے کہا کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں کسی کو مداخلت کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ عوام کے نمائندوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ ملک کی خود مختاری کی خلاف ورزی برداشت نہیں کی جائے گی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ ملک کے مخصوص اضلاع میں بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی ویکسین کے قطرے پلانے کی مختلف دورانیے کی مہم سوموار سے شروع ہوگی۔ پنجاب کے مخصوص اضلاع میں پولیو مہم سے متعلق لاہور کے نمائندے قاسم بخاری کی رپورٹ۔ پنجاب میں 6 اضلاع لاہور، راولپنڈی، بہاولپور، لودھرا، مظفر گڑھ اور گجرانوالہ میں انسداد پولیو کی خصوصی مہم پیر سے شروع ہوگی۔ انسداد پولیو پروگرام پنجاب کے سربراہ خضر افضال کے مطابق لاہور اور راولپنڈی کے اضلاع میں 7 روز تک جاری رہنے والی مہم کے دوران 50 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ باقی 4 اضلاع میں مہم کا دورانیہ 5 دن ہوگا۔ بہاولپور سے رضوان عباس کی رپورٹ۔ ضلع بہاولپور میں پیر کے روز شروع ہونے والی 5 روزہ انسداد پولیو مہم کا افتتاح ڈپٹی کمشنر بہاولپور ظہیر انور جپا نے آج کر دیا ہے۔ انسداد پولیو مہم کے دوران 5 سال سے کم عمر کے 8,24,000 سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی ویکسین کے قطرے پلائے جائیں گے۔ مہم کو کامیاب بنانے کے لیے محکمہ صحت کی جانب سے 3,276 موبائل، 195 فکسڈ جبکہ 136 ٹرانزٹ ٹیمیں اپنے فرائض سر انجام دیں گی۔
सिंध भर में पोलियो मुहिम से मुतालिक जावेद समीजो की रिपोर्ट। कराची समेत सूबे में 16 अजला में 7 रोजा खुसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम पीर से शुरू होगी। मुहिम के दौरान सूबे में 5 साल की उम्र के 47,57,303 बच्चों को इंसदाद पोलियो मुहिम के कतरे पिलाए जाएंगे। सूबे के 16 अजला में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने की मुहिम में 40,000 से जायद पोलियो वर्कर्स और सिक्योरिटी एहलकार हिस्सा लेंगे। सिंध के कोऑर्डिनेटर इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर बराए इंसदाद पोलियो इरशाद अली सोढर ने कहा है कि मुहिम के अमले की तरबियत मुकम्मल कर ली गई है। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो मुहिम के हवाले से फलक न्यास की रिपोर्ट। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक सवात, सवाबी, टांक, शुमाली वजीरिस्तान, जनूबी वजीरिस्तान अपर और जनूबी वजीरिस्तान लोअर में मुकम्मल, जबकि पेशावर, डेर इस्माइल, कोरम, बनू और लकी मरवत के अजला के मुंतखब यूनियन कौंसिलों में 5 रोजा खसूसी इंसदादी पोलियो मुहिम पीर से शुरू होगी। मुहिम के दौरान 5 साल तक के उम्र के तकरीबन 13 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम को कामयाब बनाने के लिए महकमे सेहत की जानिब से 9,921 टीमें तश्कील दी गई हैं। बस अड्डों, रेलवे स्टेशन, अफगान महाजरीन के कैंप समेत दूसरी अवामी मकामात पर पोलियो के कतरे पिलाने के लिए महकमे सेहत के खसूसी अफराद मौजूद होंगे। मुहिम के दौरान पोलियो टीमों की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। और अब आखिर में बलूचिस्तान में पोलियो मुहिम के हवाले से साकिब अजीज की रिपोर्ट। बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में यके बाद दीगरे 3 पोलियो केसेस सामने आने पर सूबे के 16 अजला में 7 रोजा खसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम पीर से शुरू होगी। सूबाई पोलियो इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुहिम के दौरान 9,51,000 से जायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे, जिसके लिए 3,000 से जायद टीमें तश्कील दी गई हैं। दरियास्ता इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान शकील कादिर खान की जेर सदारत एक आला सतही इजलास भी मुनक्किद हुआ। इजलास में चीफ सेक्रेटरी ने बलूचिस्तान में पोलियो के 3 नए केसेस सामने आने को लम्हा फिक्रिया करार दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने मरी की तज़ीन और आराइश, तामीर, बहाली, ट्रांसपोर्ट और ढांचा जाती तरक्की के मनसूबों पर मुश्तमिल मरी डेवलपमेंट प्लान की मंजूरी दी है। ये मंजूरी वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मरी में एक मुश्तरका इजलास में दी गई। मंजूर शुदा मनसूबों में रावलपिंडी से मरी तक ग्लास ट्रेन, माल रोड पर बुलंद वाला होटलों की तामीर जहां से मरी के खूबसूरत कुदरती मनाजिर का नज़ारा हो सके, और बुनियादी ढांचे की मरम्मत और तामीर नौ के मनसूबे शामिल हैं। इजलास में होटलों को GPO से मुतबादिल मकामात पर मुंतकिल करने, माल रोड पर कदीम इमारतों के लिए यकसां शक्ल और कलर स्कीम पर अमल दरामद और हर शहर इलाके तारीखी इमारतों के कदीम नामों को बहाल करने की मंजूरी भी दी गई। पीने के पानी की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए पेश किए गए मनसूबों के तहत मरी में योमिया 6 लाख गैलन साफ पानी की फराहमी के लिए मौजूदा निज़ाम की मरम्मत और बहाली का काम किया जाएगा। बारिश के पानी के घरेलू इस्तेमाल के मनसूबों की भी मंजूरी दी गई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मुख्तलिफ इलाकों और इमारतों के कदीम नामों की बहाली और हर शहर में ऐसे यादगारी कतबे नस्ब करने के लिए फौरी कानून साजी की हिदायत की जिनसे तारीख और रिवायात की अक्कासी होती हो। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि मरी शहर पहले से बेहतर हो गया है और हम इसे आवाम के लिए बेहतरीन बनाएंगे। पंजाब असम्बली के स्पीकर मलिक अहमद खान ने हर कीमत पर ऐवान के तकद्दुस का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। आज लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने जमहूरी रिवायात की पासदारी की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने वज़ीर आला की तकरीर के दौरान अपोजिशन के शोर शराबे को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाते हुए इसे नाकाबिल बर्दाश्त करार दिया। उन्होंने कहा कि तमाम अरकान सूबाई असम्बली ऐवान का एहतराम मलहूज़ खातिर रखें और एहतजाज के लिए मुहज़्ज़ब अंदाज इख्तियार करें। इन हालात में जब वो लोग अपनी हर इखलाकी सतह से नीचे गिर जाएंगे तो किस तरह से ऑर्डरली कंडक्ट मेंटेन होगा। और रूल 210 में लिखा है कि अगर कोई ऑब्स्ट्रक्ट करेगा प्रोसीडिंग्स को तो स्पीकर के पास ये इख्तियार है कि स्पीकर उन मेंबर्स को बार कर सकते हैं, और मैंने इस इख्तियार को एक्सरसाइज करते हुए और फॉर नंबर ऑफ सेशंस मैंने उनको बार किया। आज लाहौर में गुरुद्वारा श्री डेरा साहब में महाराजा रंजीत सिंह की 185वीं बरसी की तकरीब हुई। मजीद तफसील हमारे लाहौर के नुमाइंदे कासिम बुखारी से।
महाराजा रंजीत सिंह की बरसी की तकरीब की सदारत सूबाई वजीर अक़लियती अमूर और प्रधान पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने की। तकरीब से खिताब करते हुए सूबाई वजीर रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा कि आईने पाकिस्तान दीन इस्लाम की तालीमात की रोशनी में अक़लियतों के हकूक का ज़ामिन है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भर में सिख, हिंदू, ईसाई, पारसी, बिहाई समेत तमाम अक़लियतों को मजहबी आज़ादी समेत हर शोबा में तरक्की के भरपूर मौके हासिल हैं और हुकूमत पाकिस्तान की अक़लियत नवाजी में किसी को कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। सिख यात्रियों ने अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान आकर जो दिली सुकून मिलता है वो लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। तकरीब के अख्ताम पर भारतीय सिख यात्रियों के प्रधान, डिप्टी जत्था लीडर समेत दीगर रहनुमाओं को सिरोपे पेश किए गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे के जनूबी अजला के लिए एक अलग सेक्रेटेरिएट कायम करने का फैसला किया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला मोहम्मद आबिद मजीद को जनूबी सेक्रेटेरिएट का एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तैनात किया गया है। इसी तरह सूबाई काबीना के लिए कोहाट, बन्नू, डेरा इस्माइल खान डिवीजन और कबायली इलाकों से मुल्का अजला के लिए एक अलग सेक्रेटेरिएट कायम करने के लिए भी सिफारिशात तैयार की जाएंगी। सरमायाकारी बोर्ड के चेयरमैन और गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के रुकन फतहुल्लाह खान ने कहा है कि गिलगित के इलाके मनावर में 11 अरब रुपए की लागत से सनती जोन कायम किया जा रहा है। एक बयान में उन्होंने कहा कि जोन में कम कीमत मसनूआत के लिए सनतें लगाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि सनती जोन में लोगों को 15,000 मुलाजमतें फराहम की जाएंगी। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की कोशिशों की बदौलत मुल्क IT के शोबे में तेजी से तरक्की कर रहा है। मुल्क में क्रोमबुक मैन्युफैक्चरिंग असेंबली के क़याम के लिए नेशनल रेडियो और टेली कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन, अलाइड ऑस्ट्रेलिया और टेक वैली के दरमियान एक मुआहदे पर दस्तखत किए गए हैं। मुआहदे पर दस्तखतों की तकरीब में खिताब करते हुए अलाइड ऑस्ट्रेलिया के CEO एरोन सेथर जैक्सन ने कहा कि गूगल, अलाइड और टेक वैली के जरिए पाकिस्तानी तलबा को 5 लाख क्रोम बुक्स फराहम की जाएंगी। उन्होंने कहा कि NRTC की जानिब से फराहम करदा जदीद सहूलियात के बायस अब ये आलात पाकिस्तान में तैयार किए जाएंगे। सेथर जैक्सन ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए रजामंदी का इजहार किया और कहा कि ये मनसूबा न सिर्फ तलबा के लिए मुफीद साबित होगा बल्कि इससे रोजगार के वसी मौके पैदा होंगे। पाक फौज सूबा बलूचिस्तान में तालीम के फरोग में अहम किरदार अदा कर रही है। उसने बच्चों को तालीम की फराहमी के लिए गवादर के इलाके मीरान बाजार में एक प्राइमरी स्कूल का इफ्तिताह किया है। पाक फौज के अहलकार भी इस स्कूल में तदरीसी फराइज अंजाम देंगे। बच्चों को तालीम का साजगार माहौल फराहम करने के लिए स्कूल को कई सहूलतों से आरास्ता किया गया है। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में हिंदू अमरनाथ यात्रा से बड़े पैमाने पर पैदा होने वाले माहौलियाती असरात के खतरात पर शदीद तशवीश जाहिर की है। 52 रोज़ा अमरनाथ यात्रा आज से शुरू हुई और 19 अगस्त तक जारी रहेगी। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर में एक बयान में कहा कि भारत से लाखों हिंदू यात्रियों की सालाना आमद से मकबूजा जम्मू और कश्मीर का नाजुक माहौलियाती निज़ाम बुरी तरह मुतासर हो रहा है। उन्होंने भारत पर तनकीद करते हुए कहा कि वह जुमे और ईद की नमाजों पर पाबंदियों समेत कश्मीरी मुसलमानों को उनके हुकूक से महरूम कर रहा है, जबकि हिंदू यात्रियों को बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी और सहूलियात फराहम की जा रही हैं। तर्जुमान ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया कि वह कश्मीर के माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यात्रा के दौरानिया और तादाद को महदूद करने के लिए भारत पर दबाव डाले। उधर बीजेपी की ज़ेर क़यादत भारतीय हुकूमत कश्मीरियों के खिलाफ अपनी ज़ालिमाना कार्रवाइयों को तेज़ करने के लिए इसराइल और जर्मनी से जदीद हथियार हासिल कर रही है। दूसरी जानिब ज़िला कठुआ में उस वक्त पुरतशद्दुद मुजाहरे फूट पड़े जब काबिज़ हुक्काम ने इंसदाद तजावुज़ात मुहिम के नाम पर एक मस्जिद को मुनज़्ज़म करने की कोशिश की। मैसूर गजा में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइल के मुसलसल हमलों में 5 बच्चों समेत 31 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। गजा में अब तक इसराइली जारहियत में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 37,800 से तजावुज़ कर चुकी है। उधर अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान स्टेफन डुजैरिक ने कहा है कि गजा शहर के इलाके शुजाइया के करीब इसराइल के ज़मीनी हमलों से कम 60,000 रिहायशी बेघर होने पर मजबूर हो गए हैं। जनूबी गजा के इलाके अल-मवासी में भी इसराइली फौजी ऑपरेशन के नतीजे में 5,000 अफराद बेघर और मुतादिद शहीद हो गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा के मैसूर इलाके में ज़िंदगी गुजारने के लिए नाकाबिल बर्दाश्त सूरत हाल की मज़म्मत की है, जहाँ लोग मजबूरी में बम से तबाहशुदा इमारतों में या मलबे के बड़े बड़े ढेरों के करीब ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं।
فلسطین کے پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے UNRWA کے ترجمان نے وسطی غزہ سے ویڈیو لنک کے ذریعے جنیوا میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ صورتحال انتہائی خراب ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تقریباً 9 ماہ میں غزہ کی پٹی مکمل تباہ ہو چکی ہے، جہاں عمارتیں ڈھانچوں میں تبدیل ہو چکی ہیں۔ سعودی عرب نے مغربی کنارے میں اسرائیلی سیکیورٹی کابینہ کی جانب سے یہودی بستیوں کو توسیع دینے کی منظوری کی مذمت کی ہے۔ سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے آج ایک بیان میں اسرائیلی اقدام کے سنگین نتائج سے بھی خبردار کیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ان خلاف ورزیوں سے امن کوششوں کو نقصان پہنچتا ہے، تنازعات کو ہوا ملتی ہے اور علاقائی اور عالمی سلامتی اور استحکام غیر مستحکم ہوتا ہے۔ افغانستان کے بارے میں خصوصی سفیروں کا تیسرا اجلاس کل قطر کے شہر دوحہ میں ہوگا۔ اقوام متحدہ کی سیاسی اور قیام امن سے متعلق امور کی انڈر سیکرٹری جنرل روز میری ڈی کارلو سیکرٹری جنرل کی جانب سے اجلاس کی صدارت کریں گی۔ اجلاس میں اس بات کا بھی جائزہ لیا جائے گا کہ افغانستان کے معاملے پر بین الاقوامی سطح پر اہم مربوط اور ڈھانچہ جاتی امور پر بات چیت کو کیسے آگے بڑھایا جائے۔ اجلاس میں تقریباً 30 ممالک اور عالمی اداروں کی شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ اجلاس میں افغان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد 6 رکنی وفد کی قیادت کر رہے ہیں۔ ایران میں جمعے کو صدارتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ منعقد ہوگا۔ گزشتہ روز ہونے والے انتخابات میں کوئی بھی امیدوار فیصلہ کن برتری حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ ایران کے قانون کے مطابق جیتنے والے امیدوار کے لیے ڈالے گئے ووٹوں میں سے 50% سے زائد ووٹ حاصل کرنا ضروری ہے۔ نیپال کے ضلع گلمی میں آج موسم برسات کی شدید بارشوں کے باعث تودے گرنے سے 3 بچوں سمیت 9 افراد ہلاک ہو گئے۔ ضلع کے گاؤں مالکا میں ایک مکان پر تودے گرنے سے ایک ہی خاندان کے 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ برج ٹاؤن میں ICC T20 عالمی کپ کے فائنل میں بھارت نے جنوبی افریقہ کے خلاف اب سے کچھ دیر پہلے تک 10.4 اوورز میں 79 رنز بنائے تھے اور اس کے 3 کھلاڑی آؤٹ ہوئے۔ اس سے قبل بھارت نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ پاکستانی خواتین کی فٹ سال ٹیم ایشیائی فٹ بال فیڈریشن خواتین کے فٹ سال ایشیائی کپ 2025 میں حصہ لے گی۔ یہ اعلان پاکستان فٹ بال فیڈریشن نے کیا ہے۔ خواتین کی ٹیم پہلی مرتبہ ایشین فیڈریشن کنفیڈریشن کے تعاون سے منعقد کی جانے والے پریمیئر فٹ سال مقابلے میں حصہ لے گی۔ فٹ سال ایشین کپ کا فائنل مرحلہ آئندہ سال مئی میں کھیلے جانے والے 12 سیٹ پر مشتمل مرحلے کے ساتھ اگلے سال کے شروع میں کھیلا جائے گا۔ اس کپ کا مقصد پاکستان فٹ بال فیڈریشن کا خواتین کے لیے پاکستان میں فٹ سال کے فروغ کو اجاگر کرنا ہے اور کھلاڑیوں کو بین الاقوامی سطح پر کھیل کے مواقع فراہم کرنا ہے۔ پاکستان کے اسجد اقبال نے قطر کے عالمی چیمپئن علی عبید علی کو سعودی عرب کے شہر ریاض میں ہونے والے ACBS ایشین سنوکر چیمپئن شپ میں ہرا دیا۔ 31ویں ایشین جونیئر اسکواش چیمپئن شپ کے فائنلز مصطفی علی مہر اسپورٹس کمپلیکس اسلام آباد میں جاری ہیں۔ 4 پاکستانی کھلاڑیوں نے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ 13 سال سے کم عمر مقابلوں میں حذیفہ شاہد اور سہیل عدنان نے، جبکہ 17 سے کم عمر مقابلوں میں عبداللہ نواز نے کوالیفائی کیا۔ گزشتہ سال کے 19 سال سے کم عمر مقابلوں میں عالمی چیمپئن حمزہ خان نے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ پاکستان کے بصارت سے محروم ہونہار تیر انداز تنویر احمد نے پارا آرچری ورلڈ رینکنگ اور یورپین کپ 2024 کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ آج کھیلے گئے سیمی فائنل میں انہوں نے بلغاریہ کے یمن آئیون کو 7-1 سے شکست دی اور فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ 25ویں قومی بیس بال چیمپئن شپ کل راولپنڈی میں شروع ہوگی۔ چیمپئن شپ میں بلوچستان، KPK، پنجاب، سندھ، اسلام آباد، پاکستان آرمی، واپڈا، پولیس اور ہائر ایجوکیشن کمیشن سمیت مختلف ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ یہ تھیں کھیلوں کی خبریں، اور اب پیش ہیں تجارتی خبریں۔ پہلی میڈ ان پاکستان نمائش کل ازبکستان کے شہر تاشقند میں اختتام پذیر ہوگی۔ وزارت تجارت، ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور تاشقند میں پاکستان کے سفارت خانے میں 3 روزہ نمائش کا اہتمام کیا تھا۔ میڈ ان پاکستان نمائش اقدام کا مقصد تجارت کے لیے نئی راہوں کی تلاش اور طویل شراکت داری قائم کرنا ہے۔ نمائش میں 80 سے زائد پاکستانی کمپنیوں نے اپنی مصنوعات کے سٹالز لگائے۔ نمائش میں لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور پاکستانی مصنوعات میں گہری دلچسپی ظاہر کی۔
حکومت کی دانشمندانہ پالیسیوں کی بدولت ختم ہونے والے مالی سال کے دوران پاکستان کی معیشت کے مختلف شعبوں میں مثبت رجحان دکھائی دے رہا ہے. خزانہ ڈویژن کی اقتصادی جائزہ رپورٹ کے مطابق زرعی شعبے میں 6.3% کی مجموعی ترقی ہوئی، جبکہ غیر ملکی سرمایہ کاری میں 14.9% اضافہ ہوا. غیر ملکی زر تبادلہ کے مجموعی ذخائر رواں ماہ کے دوران اضافے کے بعد 13 ارب 10 کروڑ ڈالر ہو گئے، جبکہ خالص وفاقی محاصل میں 51% کا اضافہ ہوا. افراط زر 30 ماہ کے دوران اپنی کم ترین سطح پر پہنچ گیا اور گزشتہ ماہ 11.8% ریکارڈ کیا گیا، جو گزشتہ سال کے اسی ماہ میں 38% سے واضح کمی کو ظاہر کرتا ہے. حسابات جاریہ میں گزشتہ سال کے 3 ارب 80 کروڑ ڈالر کے مقابلے میں جولائی سے مئی 2024 کے دوران 50 کروڑ ڈالر کا خسارہ ہوا، جو تجارتی توازن میں واضح بہتری کی عکاسی کرتا ہے. KSE 100 انڈیکس میں جاری تیزی کے رجحان کے ساتھ گزشتہ ماہ کے دوران پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی کارکردگی بھی شاندار رہی. انڈیکس 75,878 پوائنٹس پر بند ہوا. مالی سال 2023-24 کے جولائی سے مئی کے مہینوں کے دوران غیر ملکی ترسیلات زر میں بھی 7.7% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جو گزشتہ سال کے 25 ارب 10 کروڑ ڈالر کے مقابلے میں 27 ارب 10 کروڑ ڈالر رہا. منصوبہ بندی، ترقی اور خصوصی اقدامات کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے پہلے مرحلے میں کئی بڑے منصوبے مکمل کیے گئے ہیں اور قومی گرڈ میں 8,000 میگا واٹ بجلی شامل کی گئی ہے. انہوں نے اسلام آباد میں بیلٹ اینڈ روڈ انویسٹمنٹ فورم کے زیر اہتمام پالیسی ڈائیلاگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دنیا میں 2035 تک بڑی تبدیلی آئے گی اور بین الاقوامی شرح نمو میں ایشیا کا 50% حصہ ہوگا. انہوں نے CPEC کو ایک خطہ ایک شاہراہ منصوبے کا بڑا منصوبہ قرار دیا، جس سے ملک کو خاطر خواہ فوائد حاصل ہو رہے ہیں. انہوں نے جنوبی ایشیا، چین، وسطی ایشیا اور مشرق وسطیٰ کے درمیان رابطوں کے قیام کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ملکوں کے درمیان رابطے کی راہداری ثابت ہو سکتا ہے. ٹیکس دہندگان اور ٹیکسوں کی ادائیگی میں سہولت فراہم کرنے کے لیے ملک بھر میں نامزد بینکوں کی شاخیں کل شب 10 بجے تک کھلی رہیں گی. اسٹیٹ بینک نے ایک بیان میں کہا کہ ٹیکس کی سہولت کے لیے تمام بینک اپنی متعلقہ شاخوں کو کھلا رکھیں گے. یہ تو تھیں تجارتی خبریں، اور اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں. عید الاضحیٰ کے موقع پر ریلیز ہونے والی فلمیں بہت اچھا بزنس کر رہی ہیں، تاہم سائنس فکشن فلم عمر و عیار نے ریکارڈ بزنس کیا ہے. عمر و عیار کے علاوہ نابالغ افراد ابھی اور بھیڑیا بھی باکس آفس پر بہت کامیاب رہیں. مصنوعی ذہانت کا استعمال کر کے بنایا گیا پاکستان کا پہلا میوزک ویڈیو البم ریلیز کے لیے تیار ہے. یہ البم 4 گیتوں پر مشتمل ہے. پاکستانی شوبز انڈسٹری کے معروف اداکار سید جبران کی اہلیہ عفیفہ جبران نے بھی پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری میں قدم رکھنے کی تیاری کر لی ہے. یہ تھیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں، اور اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں. مائکروسافٹ کے شریک بانی بل گیٹس نے مصنوعی ذہانت کے حوالے سے بڑی پیشی گوئی کی ہے. ایک حالیہ انٹرویو میں بل گیٹس کا کہنا تھا کہ مصنوعی ذہانت سے موسمیاتی تبدیلیوں سے مقابلہ کرنا آسان ہو جائے گا. لوگوں کو اس نئی ٹیکنالوجی کا استعمال اچھے ارادے اور نیک نیتی سے کرنا چاہیے. یہ تو تھی سائنس کی دنیا سے ایک خبر. اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات غلام مرتضیٰ سے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران خطہ پٹوار، شمال مشرقی پنجاب، اسلام آباد، خیبر پختونخوا، کشمیر، زیرین سندھ اور شمال مشرقی اور جنوبی بلوچستان میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی، جبکہ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہا. سب سے زیادہ بارش پنجاب میں شمس آباد میں 45 ملی میٹر، چکلالہ ایئرپورٹ پہ 5، کچہری میں 4، حافظ آباد میں 25، گجرات میں 17، سیالکوٹ ایئرپورٹ پہ 10، ناروال منڈی بہاؤدین میں 6، گجرانوالہ میں 4، خیبر پختونخوا معلوم جبہ میں 19، بالاکوٹ میں 12، مردان میں 7، کاکول میں 1، کشمیر میں مظفر آباد میں 5، راولاکوٹ میں 2، گڑھی دوپٹہ میں 1، جبکہ بلوچستان میں زوب میں 4، بارخان میں 3، سندھ ٹھٹھہ میں 2 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ درجہ حرارت نوکونڈی میں 47، بہاولپور دالبندی میں 46، جبکہ سبی، دادو، بکر اور جیکو آباد میں 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. اسی طرح ملک کے دوسرے شہروں کے زیادہ درجہ حرارت اسلام آباد میں 39، مری میں 26، لاہور میں 40، کراچی میں 38، پشاور میں 38، کوئٹہ میں 38، مظفر آباد میں 38، گلگت میں 37، اسکردو میں 36، اسکردو میں 31، سری نگر میں 31، جبکہ جموں میں 37، لیہ میں 28، پلوامہ میں 30، اننت ناگ میں 31، شوپیاں میں زیادہ درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان، جبکہ کشمیر، شمال مشرقی پنجاب، خطہ پٹوار، شمال مشرقی سندھ، بالائی خیبر پختونخوا اور شمال مشرقی اور جنوبی بلوچستان میں چند مقامات پر آندھی جکڑ چلنے کے علاوہ گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع، جبکہ جنوبی بلوچستان میں بعض مقامات پر بارش کی توقع. اس دوران سندھ کے ساحلی علاقوں میں چند مقامات پر ہلکی بارش اور بوندا باندی بھی ہو سکتی. خبرنامہ آپ نے سنا. پینل انجینئر تھے سلیم اللہ، سپروائزر شعبہ اردو ہنا شاہد، مدیر ہوم ڈیسک سماعت کیانی،
مدیر فارن ڈیسک مشرف رباب، مدیر اعلیٰ رانا غلام مصطفیٰ، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا۔ یہ پیشکش تھی ریڈیو پاکستان کی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ خبرنامے کی ٹیم کے ساتھ عمرانہ ناہید اور رضوان ہاشمی کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔